السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 26 ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ روایت کا ایک ٹکڑا جو ہے آپ کے سامنے ہے، حدیث نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، ترجمہ بھی آپ کو یقیناً آپ نے یاد کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اکرمہ عند اللہ اتقاکم، لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو عزت و احترام والا شریف انسان وہ ہے جو متقی ہے۔ اب یہ روایت کچھ یوں ہے، پوری روایت جو کہ یہاں پہ نہیں ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ سب سے زیادہ شریف انسان کون ہے، سب سے زیادہ اچھا انسان کون ہے، انسانوں میں سے اچھا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ بندہ اللہ کے ہاں شریف بھی ہے، اللہ کے ہاں مقرب بھی ہے، اچھا بھی ہے انسانوں میں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا، تو اللہ کے نبی نے کہا انسانوں میں سے بہترین اور عزت و احترام والا پھر اللہ کا نبی یوسف ہے، جو نبی ابن نبی ہے۔ تو صحابہ نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی جی ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا آپ خاندانوں کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہمارا سوال خاندانوں کے متعلق ہے کہ خاندانوں میں سب سے بہترین کون ہے، عزت و احترام والا کون ہے، شریف کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جو دورہ جاہلیت میں شریف تھے، عزت و احترام والے تھے، وہی جو ہے اسلام لانے کے بعد بھی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ان کو اسلام کی سمجھ آ جائے، کیونکہ دورہ جاہلیت میں کچھ خاندان عزت و احترام والے تھے، جیسا کہ حضرت ابو بکر کا خاندان ہے، اور بھی صحابہ کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وہی اسلام لانے کے بعد بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں جب اللہ کے نبی نے بتائیں تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ ہمارے سوال کا مقصد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خاندان جو دورہ جاہلیت میں اچھا ہے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ اچھا ہے، ساتھ وہ اگر ان چیزوں کو سیکھ لے، اسلام سیکھ لے، اسلام کے اوپر عمل کر لے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پوری روایت ہے۔ اب روایت میں جو 2 3 4 باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اسلام کی ہر عبادت کا مقصد جو ہے، خلاصہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اس پر کچھ عرصہ قبل میں نے لکھا بھی تھا کہ ہر عبادت کی انتہا تقوی، یہ ایک ٹائٹل تھا۔ تو ہر عبادت کی انتہا تقوی کیوں، یہ بھی ایک سوال درمیان میں آیا تھا۔ دیکھیں اسلام جو ہے یہ بڑا ایک پاکیزہ دین ہے، بڑا ایک صاف دین ہے، بڑا عقل کے اعتبار سے اور سوچ کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، ہر پہلو سے اسلام جو ہے وہ ایک عمدہ مذہب اسلام ہے۔ تو اس نے ہر چیز کو بڑا کلیریفائی کیا ہے، کہ ہر چیز کو واضح کیا ہے۔ تو آپ اگر نماز کے متعلق دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کا مقصد انسان کا ہے کہ اللہ کے ہاں لعلکم تتقون، متقی بن جائیں۔ اگر روزے کے متعلق کہا کہ روزے تم پہ فرض ہیں، تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو آخر میں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج کے متعلق کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح حدیث میں مثالیں بنتی ہیں کہ لِأَنَّ أَتْقَاكُمْ، تاکہ آپ کے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ کے نبی کی 20 جگہوں پہ مثالیں ملتی ہیں۔ تو یہ تقوی ہے کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے۔ کئی جگہوں پہ اس کو میں نے ڈسکس کیا کہ تقوی ہے کیا۔ اس کا میں جو خلاصہ نکالتا ہوں، یہ ایک فیلنگ کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو آپ کے اندر تقوی زیادہ آ جائے گا، نہیں۔ تقوی انسان کریٹ کرتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچ کے ہوتا ہے،
نیکیاں کثرت سے کرنے سے ہوتا ہے، دل صاف کرنے سے ہوتا ہے، بغض نفرت دل سے نکالنے سے آتا ہے، لوگوں سے محبت پیار میل جول جو ہے اس سے آتا ہے، لوگوں کا حق نہ کھانے سے آتا ہے۔ تو یہ ہم خود کریٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ متقی ہوں۔ ہر 5 وقت کا نماز پڑھنے والا نمازی جو ہے وہ متقی نہیں ہوتا، ضروری یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہاں تقوی کی طرف وہ جا رہا ہے لیکن کمپلیٹ نہیں گیا۔ کمپلیٹ جانے کے لیے اس کو دیگر سورسز جو ہیں اس کو بھی فالو کرنا ہوگا۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے جس کو ہم حاصل کرتے ہیں، اور یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور متقی بندے تو اللہ کو یقیناً محبوب ہیں۔ اور قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قبائل کی بات کی، خاندانوں کی بات کی، تو فرمایا لتعارفوا، یہ تو تمہارے تعارف کے لیے میں نے ذاتیں بنا دی ہیں، قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قبیلہ وہ کامیاب ہے، وہ خاندان کامیاب ہے، وہ ذات کامیاب ہے جس کا اللہ کے ہاں تقوی میں نام لکھا جائے گا۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں متقی وہ ہے جو اللہ کے ہاں تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے ہاں متقی ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ تقوی کیسے آتا ہے؟ جن چیزوں کو اسلام نے کرنے کا حکم دیا ہم وہ کریں، اور جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا اس سے کمپلیٹ رک جائیں، یہ ہے تقوی۔ اور تقوی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر بات، جیسے کہ میں نے ابھی اس کو واضح تو کر دیا لیکن میں اس کو آسان الفاظ میں کہتا ہوں، گناہ سے بچنا تقوی نہیں ہے، صرف یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ہر اس حد کو تک رہنا جو اسلام نے مقرر کی ہے، یہ ہے تقوی۔ اس میں تمام لائف سٹائل جو ہے آ جائے گا انسان کا، انسان کی پوری زندگی اس کے اندر جو ہے وہ پنہا ہے۔ اسلام نے ہم نے ہر وہ قدم اٹھانا ہے جو اسلام نے ہمیں اٹھانے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ قدم ہم نے پیچھے لے کے جانا ہے جیسے ہمیں اسلام نے پیچھے جانے کا کہا ہے۔ تو یہ تقوی ہے۔ اس میں نماز بھی آ جائے گی، اس میں روزہ بھی آ جائے گا، اس میں زکوٰۃ بھی، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو ہم نے عزت والا بننا ہے۔ عزت پیسے میں نہیں ہے، عزت دولت میں نہیں ہے، عزت مکان میں نہیں ہے، عزت کوئی زیادہ اچھی جاب مل جانے میں نہیں ہے، کوئی اچھی پراپرٹی کا مالک بن جانے میں نہیں ہے، کسی کمپنی کا جو ہے وہ سی او بن جانے میں نہیں ہے، اور کوئی کسی تحریک کا چیئرمین بن جانے میں نہیں ہے، کوئی پرائم منسٹر اور جو ہے وہ ہمیں صدر بن جانے میں، یا ہمیں کوئی وزیر مشیر بن جانے میں عزت نہیں ہے۔ عزت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ہماری عزت ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے وہ سلطنت کو جو ہے وہ زوال کی طرف لے جاتی ہے اور لوگ لے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ اصل چیز اللہ کے ہاں عزت، اللہ کے ہاں ہمارا اچھے بندوں میں نام لکھا جانا ہے، اور اگر آپ اللہ کے ہاں اچھے ہیں تو پھر اللہ اپنے اس اچھے بندے کی عزت دنیا سے بھی کرواتا ہے۔ تو اس کی مثالیں بھی آپ کو بہت سی مل جاتی ہیں۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے، دنیا اللہ اس کی دیوانی کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو اللہ دنیا ہمارے پیچھے لگا دے گا۔ تو اگر ہم اللہ کی دوڑ کی طرف، من ہاجر الی الدنیا فہجرتہ الی الدنیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی، مال و متاع کی طرف ہوگی، وہ اس کو مل جائے گی، اور جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی وہ اللہ اس کے رسول کو پالے گا۔ تو ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ ہجرت یہ نہیں ہے کہ آپ ایک علاقہ چھوڑ کے دوسری علاقے کی طرف چلے جائیں۔ ہجرت کا ایک معنی یہ بھی ہے، من ہاجر الی اللہ و الی الرسول فہجرتہ الی اللہ و الی الرسول۔ تو ہماری ہجرت بھی اللہ اس کے رسول کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں عزت والا شریف انسان، شریف ہم ویسے آج کل ہمارے معاشرے میں وہ جس کا نام شریف ہے، تو آج کل تو نام شریف والے وہ بھی شریف نہیں ہیں، تو ہمیں حقیقت میں شریف، عزت و احترام والا بننا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ اپنا مقرر بنائے، آمین یا رب العالمین۔